کہ جو بھی رسول کو حقائق کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. اب میری ٹیپ لے کر جائے کورٹ میں کہ عبد الحکیم نے یہ آیت کیوں پڑھی. میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا. جو بھی رسول کو چھوڑ گیا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ میں نے کتابیں دکھا دی ہیں، حوالے دکھا دیے ہیں، اکابر مفسرین کے اقوال دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا کہتا ہے کہ میں نے کفار کو اس لیے پیروزی دی ہے تاکہ مومنوں کی صف الگ ہو جائے. کس سے الگ ہو جائے؟ مومنین کے صف کس سے الگ ہو جائے نا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافر کو اللہ تعالیٰ بے عزت. وہ کون سے کافر تھے جو بے عزت ہو گئے احد میں؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو میرے الفاظ نہیں، یہ تو نص قرآن کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے میں وعدے کرنے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد ہم کبھی نہیں بھاگیں گے، اس کے بعد آپ چھوڑ کے. اور یہ بھاگنا جو تھا نا اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا کہ یہ اس کو عیب نہیں مانا جاتا تھا. حتیٰ مشرکین اس کو بہت عیب مانتے تھے کہ میدان جنگ سے بھاگنا اس طرح. وہ بلکہ وہ قتل ہوتے تھے، مر جاتے تھے آپس میں. جب مشرکین یعنی اسلام سے پہلے جو عرب آپس میں ان کے نزاع تو بہت ہوتے، قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے، وہ موت کو پسند کرتے تھے لیکن مارنے کو اور اس کی جو عیب ہے بدنامی اس کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ عمرو بن عبد جو آئے تھے خندق میں، امیر المؤمنین علیہ السلام ان سے لڑنے گئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے مخالف کی 3 خواہش کو پورا کرتے ہیں. ایک خواہش یہ ہے کہ اس نے کہا جی ہاں، اس نے کہا کہ پہلا میرا یہ ہے کہ تم آ کے مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان نہیں بنتے تو واپس چلے جاؤ، ہمارا آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ تو مکے والے ہیں بھی نہیں، دوسرے قبیلے کے ہیں. آپ کو لے کے آئیں، یہ ابو سفیان وغیرہ ادھر لے کے آئیں کہ آؤ جنگ کو چلتے ہیں، تو آپ آ گئے، آپ چلے جاؤ یہاں سے. تو اس نے کہا کہ میں کیسے چلے جاؤں یہاں سے، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ تم ادھر میدان جنگ میں گئے اور تم نے دشمن کی طرف پشت کی اور واپس آ کے بھاگ گئے. میں یہ قبول. پھر فرمایا کہ آؤ میرے سے جنگ کرو. تو اس نے تیسری شرط مان لی. تو یہ مشرک بھی جو تھے نا اس کو عیب مانتے تھے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا ہے مومن کا. دیکھیں مومن کا اور منافق کا، کہ جو اللہ کے وعدے پہ جس کو یقین ہے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میں جنت جاؤں گا. یہ شخص جو آیا ہے نا معجزے دکھا کر نبوت کا ادعا کر رہا ہے، یہ واقعاً اللہ کا نبی ہے. واقعاً ہم پہ واجب ہے کہ اس سے محبت کریں، اس پہ اپنی جان فدا کریں. ٹھیک ہے نا. مومن کی تو یہ شان ہے. اگر کوئی اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہی بھاگ جائے گا جنگ سے نا. وہ نبی اللہ کے وعدوں پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ ایک ہے، روز قیامت حق ہے، جنت ہے، اس پہ ایمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے مرنے دو، کوئی نہیں، اب میں بچ جاؤں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہی نہیں. تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دہرایا ہے، اور ان لوگوں کے متعلق ہے جو جنگ احد میں بھاگے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو نہیں ہے کہ بھائی چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ ہی نے بیان کیا ہے. میں آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کفار کو جو پیروزی دی ہے جنگ احد میں اسی لیے دی ہے کہ مسلمان پہچان لے، تاریخ والے پہچان لے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے مومن کون تھے اور غیر مومن کون تھے. یہ تو قرآن خود کہہ رہا واضح طور پر. جی سر طارق بھائی. وہ بدر کے موقع پر جو وہ آیات پڑھیں ان کا تھوڑا تشریح کریں نا. وہاں بھی کچھ معاملہ کیسا تھا وہ جب وہ آگے 1000 کا لشکر تھا؟ ہاں اور میں دکھا دیتا ہوں. آپ آن لائن سن لیں. ٹھیک ہے نا. آپ آن لائن میں کتابیں لیتا ہوں. 1 منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء ہے. یہ آیہ ملاحظہ فرمائیے. آیہ یہ ہے، آیہ نمبر ہے، اس میں آپ کو سوال کا جواب بھی ہے. السابقون الاولون، آیہ نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں سے جنگ نہ کرو، جہاد نہ کرو. آپ چلے گئے یا ہیں؟ آپ ہیں جی تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں سے جہاد نہ کرو،
لیکن کیا کرو؟ نماز پڑھو، روزے رکھو. یعنی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مکے کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے دو کہ ہم جنگ کریں، ہم جنگ کریں، کیونکہ یہاں پہ کفار میں بڑے ستاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، کسی سے جنگ کی اجازت نہیں ہے، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو. فلما کتب علیہم القتال، جب یہ مدینے آئے اور ان پہ جنگ واجب ہو گئی، یعنی غزوہ بدر، اذا فریق منہم، انہی مہاجرین میں سے، بدری مہاجرین جو مکے سے آئے تھے، سابقون الاولون، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب میں نام بھی دکھاؤں گا کہ وہ کون تھے. وہ کفار سے ایسے ڈرتے ہیں، مشرکین سے ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طرح، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ کفار سے. یہی وہ لوگ تھے جو مکے میں شیر بنتے تھے، کہتے تھے کہ جہاد کا اب اجازت کیوں نہیں دے رہا، ہم جہاد کریں. اچھا، وقالوا، اور انہوں نے اللہ پہ اعتراض کیا، ربنا لما كتبت علينا القتال، اے اللہ تو نے ہم پہ جہاد واجب ہی کیوں کیا؟ یہ کون سی بات ہے جہاد؟ کیوں جہاد؟ اب وہ اپنی باتیں مکے میں بھول گئے، یہ شیر بنتے تھے نا. اچھا، یہ کون تھے؟ میں ان کا نام بھی دکھاؤں گا آپ کو. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہم تو طبیعی موت مرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ میں نہیں مرنا چاہتے، ہم اپنے بستر پہ لمبی عمر ہو جائے ہماری، 90 سال کو پہنچے، پھر اپنے نواسوں کو دیکھیں، ہم اپنے ہماری لمبی عمر ہو، زندگی کاروبار ہے، عورتیں، ہم کہاں جائیں، ہم نہیں مرنا چاہتے. اجل قریب سے مراد کیا ہے؟ موت ہے، طبیعی موت. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی تو تم بات کر رہے ہو کہ تم تھوڑی دیر دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جنگ میں ہلاکت ہوتی ہے. یہ دنیا بہت، اس کے فائدے بہت کم ہیں، دنیا کی منفعت، دنیا کی لذت بہت کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، متقی کے لیے، با تقوا کے لیے آخرت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پہ ذرہ برابر بھی ظلم، اللہ حساب لے گا، ظلم نہیں ہوگا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو میرے سبیل میں قتل ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں، عقل نہیں کہ ان کی موت اور حیات کو سمجھ سکو. دیکھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے. لیکن تمہیں اتنا ادراک نہیں کہ سمجھ سکو. تو آج تک مسلمانوں کو جب ان کا موت سمجھ میں نہیں آیا تو حیات کیسے سمجھ میں آیا؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو، میں نے کیا حقائق کو ماننا ہے، حقائق کو. جہاں جہاں نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ قریب آ گیا ہوں میں اپنے موضوع پر. میں نے کیا تو قرآن کے حقائق کو ماننے کا نام ہے ایمان. بھائی اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں حقائق ہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، حقائق پڑھ رہا ہوں قرآن حکیم سے. بھائی میں ڈر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہ اتنا بڑا اور اتنا واس موضوع ہے، خدا کرے کہ میں قریب آ کر جو ہے آپ سے بات کروں. میں نے کیا کہ حقائق کو ماننا یہ ہے ایمان. تو جب خدا نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کی معیت میں ہیں، اب جملہ کہنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت، تو جو بھی ساتھ ہوں اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. گھبرا گئے شاید، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے میرے دوستوں. نعرہ حیدری، بھائی جو بھی رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، جو بھی، اس کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اور اگر ساتھ ہونے کے بعد بھی بھاگے تو پھر مائیت کا کیا مقصد؟ پھر مائیت کی کیا معنی؟ کہ جو اللہ نے یہی کہا والذین معہ، جو بھی ساتھ ہیں، جو بھی وہ کافروں پر سخت، تو پھر کسی کو بھاگنا نہیں چاہیے.
घबरा गए, इतना बड़ा जुमला मैंने कह दिया है। नहीं नहीं, अब हक़ाइक़ को जाहिर कर रहा हूं, हक़ाइक़ को जाहिर कर रहा हूं आपके सामने, तवज्जो चाह रहा हूं। कुरान की आयतें हैं, तकरीर मेरी टेप हो रही है। सूरत आले इमरान में इरशाद हुआ, कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इनल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह की इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, और जिसने भी मेरे रसूल को पीठ दिखाई तो ऐसे काफिर से मैं अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। तवज्जो चाह रहा हूं। नारा हैदरी। पता चला कि जो भी रसूल को हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि अब्दुल हकीम ने यह आयत क्यों पढ़ी, अब मेरी टेप लेकर जाए कोहरट में कि अब्दुल हकीम ने यह आयत क्यों पढ़ी। पर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। जो भी रसूल को छोड़ गया, जो भी छोड़ जाए, तवज्जो, ऐसे नहीं एक आयत हो गई तो नहीं। अब मैं आयतें पढ़ता जाता हूं और आप उसको गैर से सुने। आले इमरान में क्या हुआ, फ़इन तवल्लौ फ़इनल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। जो रसूल को पीठ देकर भागे, मैं अल्लाह इस काफिर से मोहब्बत नहीं करता। पता चला जो भी रसूल को छोड़कर भाग गया वो काफिर। सूरत नूर में इरशाद हुआ, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़नू। मेरे हबीब, मोमिन वो है, मोमिन वो है, मोमिन वो है जिसका अल्लाह पर ईमान हो, रसूल पर ईमान हो, और जब आप पर मुसीबत पड़े, आप पर मुसीबत पड़े तो मुसीबत में बगैर इजाजत आपको छोड़ के न जाए। पता चला जो छोड़ गया वो काफिर, जो मदद करे वो मोमिन। किसकी? अब्दुल हकीम की, रसूल की। बस मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, एक एक आयत को मिलाकर पढ़ रहा हूं। जो रसूल को छोड़ गया वो काफिर, जिसने मदद की वो मोमिन। फिर इरशाद हुआ सूरत बकर में, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलुम मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा रसूल तुम्हें मैदान जंग में लेके जाता है तो कलील के सिवा तो ठहर जाते हैं, और अक्सरियत मेरे रसूल को छोड़ जाती है। और ऐसे जालिमों को मैं जानता हूं जो मेरे रसूल को छोड़ जाएं। अब हकीकत को मानो, जो छोड़ गया वो जालिम। तवज्जो चाह रहा हूं नौजवानों, आस्ते आस्ते करीब आ रहा हूं। हक़ाइक़ को मानो, जो छोड़ गया वो काफिर, जिसने मदद की वो मोमिन, जो छोड़ गया वो जालिम, जो छोड़ गया वो जालिम। और उसी सूरत बकर में इरशाद हुआ, वस्साबिरीन फिल बासा वज़्ज़रा वहीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मेरे हबीब, जो मुसीबत में, जो मैदान जंग में आपको छोड़ के न जाए वो साबिर भी है, वो सिद्दीक भी है, वो मुत्तकी भी है। हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। जो रसूल को छोड़ जाए वो काफिर, जो मदद करे वो मोमिन, जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, वो सिद्दीक, वो मुत्तकी। बड़ा जुमला कबलात कर रहा हूं। जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, वो सिद्दीक, वो साबिर, वो सिद्दीक, वो मुत्तकी, वो मुत्तकी। और फिर इरशाद हुआ, घबरा तो नहीं गए? अब ये अल्फाज है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अल्फाज है सूरत अनफाल के। देखो, अगर सूरत का नाम मैं न कहूं तो फिर आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये कौन सी सूरत थी। ये अल्फाज है सूरत अनफाल के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार व मन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। ए ईमान लाने वाले, ए ईमान लाने वाले, जब मेरे रसूल के साथ काफिरों के मुकाबले में जाओ
तो पीठ न देना। ज़बान से नौजवानों बात करो, इसी से ज्यादा मैं क्या खुलकर आपसे बात करूं? कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। ए ईमान लाने वाले, जब रसूल के साथ काफिरों के मुकाबले में जाओ तो अपनी पीठ न देना, और जिसने पीठ दिखाई मैं अल्लाह उसी पर गजब भी करूंगा, मैं अल्लाह उसी पर गजब भी करूंगा और हमेशा के लिए जहन्नुम। ज़बान से बात करो, मुझे कहना क्या है? जो रसूल को छोड़ के गए, छोड़कर चला जाए काफिर, जो मदद करे वो मोमिन, जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, मुत्तकी, सिद्दीक। जो रसूल को छोड़ जाए वो मखजूब। खुदा की कसम, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम है, ये जुमला इतना भी कह रहा हूं कि अगर ये कह कर चला जाऊं तो इसमें साल भर का मवाद है। जो रसूल को छोड़ के चला जाए वो कौन है? मखजूब। मखजूब भी है, जहन्नमी भी है। अब सूरत माइदा में इरशाद हुआ कि जनाबे मूसा ने जब अपनी कौम को कहा कि शाम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ, तो सबने इनकार किया। काल रजुलान मिनल्लज़ीना यखाफूना अनअमल्लाहु अलैहिमा उदखुलू अलैहिमुल बाब। तो अल्लाह ने फरमाया सबने इनकार किया, सारे भाग गए, लेकिन दो मर्द थे, मर्द मर्द, दो। बड़ा जुमला है मेरे बुजुर्गों, अगर इसी से ज्यादा मैं क्या कह सकूं? अल्लाह ने फरमाया दो मर्द थे जो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, और कौन थे? अनअमल्लाहु अलैहिमा, जिन दोनों पर मैंने नेमतें नाजुल की थी। इसके ज्यादा मेरे पास मवाद नहीं नौजवानों, मैं कहां से मवाद लेकर आऊं? जो रसूल को छोड़ के चला जाए वो मगजूब, जो मदद करे वो अनअमत अलैहिम। बड़ा जुमला, नारे हैदरी, बड़ी बड़ा करीब आकर कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। और सूरत नमल में इरशाद हुआ, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। मेरे हबीब, जो आपको पीठ देकर भाग जाए वो मुर्दा, जो आपको पीठ देकर भाग जाए वो मुर्दा। और सूरत अनफाल में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। और मेरे रसूल जो आपकी आवाज पर आए वो जिंदा। नतीजा निकल गया, नतीजा निकल गया। कुरान के हक़ाइक़ को मानने का नाम ईमान है। अब तुम क्या कहते हो? अशिद्दा अलल कुफ़ार, जो रसूल के साथ हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। अब कुरान के हक़ाइक़ ने ये बताया कि अब्दुल हकीम जो छोड़ जाए वो है काफिर, जो मदद करे वो है मोमिन, जो छोड़ जाए वो जालिम, जो मदद करे वो साबिर, सिद्दीक, मुत्तकी। जो छोड़ जाए वो मगजूब, जो मदद करे वो मुनअम, जो छोड़ जाए वो मुर्दा, जो साबित कदम रहे वो जिंदा। तो अब आओ बताओ, तुम तो हर नमाज में कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन। या अल्लाह रास्ता दिखा, दिखा उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की है, उनका रास्ता नहीं जो मगजूब हैं। अब ये तुम दिखा दिखा क्यों कर रहे हो? बेईमानो, पहले मगजूब को छोड़ो।